یہ کہانی ہے اس خطرناک کاؤنٹ ڈاؤن کی جو صرف چند ہفتوں میں پوری دنیا کو ایک تباہ کن جنگ کے دہانے پر لے آیا۔ تو آخر یہ سب شروع کیسے ہوا اور اس سے بھی اہم بات، یہ رکا کیسے؟ آئیے اس پورے معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ 7 اپریل 2026 جب تناؤ بالکل اپنے عروج پر تھا، امریکی صدر نے ایران کے خلاف یہ چونکا دینے والی بلکہ یوں کہیں کہ ایک تباہ کن دھمکی جاری کی۔ اس ایک بیان نے دنیا بھر میں خلبلی مچا دی اور سب یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ کیا یہ واقعی ایک ایٹمی حملے کا اشارہ تھا۔ لیکن سوال تو یہی ہے کہ دنیا اس خطرناک موڑ پر، اس نہج پر پہنچی کیسے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا اور ان واقعات کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے اس بحران کی آگ کو بھڑکایا۔ سب کچھ صرف 50 دنوں کے اندر اندر ہوا۔ یہ وہ 50 دن تھے جنہوں نے مشرق وسطیٰ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑنے والے تھے۔ دیکھیے، جنگ کے پہلے 50 دنوں میں ہی ایران، لبنان، اسرائیل اور امریکہ میں 4000 سے زیادہ جانیں جا چکی تھیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی علاقائی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک تیزی سے پھیلتی ہوئی جنگ تھی جس کی قیمت انسان اپنی جانوں سے چکا رہے تھے۔ لیکن یہ صرف اعداد و شمار نہیں تھے، ہر ایک ہلاکت کے پیچھے ایک پورا خاندان تھا جو تباہ ہو گیا، اور لاکھوں لوگوں کو تو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ یہ تھی اس جنگ کی اصل انسانی قیمت۔ واقعات کی کڑیاں کچھ یوں جڑتی ہیں۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی۔ 21 مارچ کو ایران کی اہم جوہری تنصیب پر حملہ ہوا جس سے کشیدگی اور بڑھ گئی۔ پھر 3 اپریل کو ایک امریکی لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا، اور اس کے جواب میں 5 اپریل کو ایک ایسا ڈرامیٹک ریسکیو آپریشن ہوا جس نے سب کی سانسیں روک دیں۔ اس جنگ کا سب سے بڑا موڑ آیا 3 اپریل کو۔ اس دن تک صدر ٹرمپ مسلسل امریکی فضائی طاقت کی برتری کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن جب ایران نے امریکہ کا جدید ترین F-15E لڑاکا طیارہ مار گرایا تو امریکی فضائی بالادستی کا یہ سارا بیانیہ ایک ہی لمحے میں چکناچور ہو گیا۔ اچھا، اس طیارے میں 2 لوگ سوار تھے۔ ایک پائلٹ تو جلد ہی مل گیا، لیکن دوسرا افسر دشمن کی حدود میں کہیں لاپتہ تھا۔ اسے بچانے کے لیے تاریخ کے سب سے پیچیدہ ریسکیو آپریشنز میں سے ایک شروع کیا گیا۔ پہلے تو CIA نے ایرانی فوج کو غلط معلومات سے گمراہ کیا، پھر 7000 فیٹ کی بلندی پر اس افسر کو تلاش کیا گیا، اور آخرکار ڈیلٹا فورس اور نیوی سیلز نے ایرانی حدود کے اندر گھس کر شدید فائرنگ کا سامنا کرتے ہوئے اسے کامیابی سے نکال لیا۔ اس ریسکیو کے بعد بھی ایران نے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا، جبکہ ٹرمپ اس سے پہلے 4 بار ڈیڈ لائن دے چکے تھے۔ اس پر صدر ٹرمپ کا لہجہ مزید سخت ہو گیا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ دھمکی آمیز پیغام پوسٹ کر دیا۔ جب ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بڑی تباہ کن جنگ اب صرف چند گھنٹوں کی دوری پر ہے، تب کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ امریکی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف اور صرف 90 منٹ پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان اچانک 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ دنیا نے سکا سانس لیا۔ اور اس میں سب سے حیران کن بات تھی تھالسی کرنے والے کی۔ یہ کردار پاکستان نے ادا کیا، جو روایتی طور پر امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ کافی پیچیدہ تعلقات رکھتا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک خفیہ بیک چینل نے اس ناممکن نظر آنے والے معاہدے کو ممکن بنا دیا۔ معاہدے کی بنیادی شرائط کافی سادہ تھیں۔ ایران آبنائے ہرمز کھولے گا، امریکہ 2 ہفتوں تک حملے روکے گا، اور مستقل امن کے لیے مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ لیکن یہ امن بہت ہی نازک ثابت ہوا۔ جلد ہی کئی پیچیدگیاں سامنے آنے لگیں جنہوں نے مذاکرات کی پوری کوشش کو ہی خطرے میں ڈال دیا۔ جنگ بندی کو ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اسرائیل نے لبنان پر 100 سے زیادہ حملے کر کے اس معاہدے کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا موقف یہ تھا کہ امریکہ ایران جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر نہیں ہوتا، اور اس ایک دلیل نے پورے امن عمل کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ اصل مسئلہ امن مذاکرات میں سامنے آیا۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا پورا کا پورا جوہری پروگرام ختم کرے، جبکہ ایران صرف 5 سال کے لیے اپنی جوہری سرگرمیاں معطل کرنے پر تیار تھا۔ یہی وہ نقطہ تھا جس پر بات چیت آ کر ٹوٹ گئی۔ مذاکرات کی ناکامی کا جواب امریکہ نے فوری اور بہت سخت دیا۔ اس نے ایران کی تمام بندرگاہوں کی مکمل بحری ناکہ بندی کر دی۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آبنائے ہرمز پر ایک عجیب اور خطرناک قسم کی دوہری ناکہ بندی ہو گئی تھی، ایک ایران کی طرف سے
اور دوسری امریکہ کی طرف سے۔ دنیا کی اہم ترین تجارتی شاہراہ مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ اس علاقائی بحران کے اثرات اب پوری دنیا پر پڑنا شروع ہو گئے، خاص طور پر عالمی تجارت اور توانائی کے سپلائی لائنز بری طرح متاثر ہوئیں۔ آبنائے ہرمز میں صورتحال مکمل طور پر افراتفری کا شکار ہو گئی۔ 17 اپریل کو ایران نے اسے کھولا تو اگلے ہی دن اسے دوبارہ بند کر دیا اور تجارتی جہازوں پر فائرنگ بھی شروع کر دی۔ اس غیر یقینی صورتحال نے عالمی تجارت کو جیسے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس فائرنگ نے بھارت جیسے ممالک کو، جو روایتی طور پر ایران کے دوست ہیں، ایک عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ ایک طرف دوستی تھی، دوسری طرف اپنے تجارتی مفادات کا تحفظ۔ اپنے جہازوں پر حملے کے بعد بھارت کو مجبوراً اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے لیے ایرانی سفیر کو طلب کرنا پڑا۔ اور اب یہ کہانی موجودہ لمحے پر آ پہنچتی ہے، جہاں صورتحال اب بھی انتہائی کشیدہ اور غیر یقینی بنی ہوئی ہے۔ تو آئیے موجودہ صورتحال کا خلاصہ کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہونے والی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک عارضی جنگ بندی تو قائم ہے، لیکن بڑے کھلاڑیوں کے درمیان کوئی مستقل حل نظر نہیں آ رہا۔ تو اب سب کی نظریں اسی آخری سوال پر ٹکی ہیں۔ جب گھڑی کی سوئیاں اس عارضی جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کریں گی تو کیا سفارتکاری غالب آئے گی، یا یہ خطہ ایک ایسی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا جو پہلے سے کئی زیادہ تباہ کن ہوگی؟ اس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں۔